بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک راولپنڈی شہر، جس کو اسلام آباد کا جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے 3 بہت ہی ہولناک خبریں سامنے آئی ہیں، اور یہ تینوں پاکستان میں معاشرتی بگاڑ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ معاشرے میں جو درندے پھر رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ تینوں خبریں بتاتی ہیں کس طرح ہمیں اپنے اہل و عیال کو، اپنی خواتین کو، بچیوں کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو خبر آئی کہ راولپنڈی کے مقامی اسپتال میں ایک شخص رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے خواتین نازیبہ ویڈیوز بناتے ہوئے، اور واش روم میں کس طرح یہ وہاں پر پہنچا، کس طرح رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور پھر فوری طور پر اس کو گرفتار کیا، حراست میں لیا گیا ہے۔ اس پر اب خبروں میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے۔ خواتین دیکھیے، ظاہر ہے کہ اس پر بہت تکلیف میں ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ دیکھیے یہ کس طرح سے شک گزرنے پر اس کے بارے میں بتایا گیا اور انتظامیہ نے اس کو پکڑا، تو پولیس نے فوری کارروائی کی۔ اب خواتین کو اعتبار ہی نہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم پر، عدلیہ پر، تو کہہ رہی ہیں کہ جی CCD اس پر کارروائی کرے۔ سوچئے ذرا آپ، اور یہ کوئی عام خواتین نہیں کہ جس طرح گھریلو خواتین ہوتی ہیں جن کو کوئی یا یہ کہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ جی کوئی عدالت ہے، تھانہ ہے، فلاں رپورٹر خواتین، ان کو بھی اندازہ ہے کہ جی یہاں عدالت سے کچھ نہیں ہونا، CCD کارروائی کرے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی سے ہی یہ خبر آئی کہ کم سن بچیوں کی خرید و فروخت کا مکروہ دھندا ہو رہا تھا۔ سوچئے ذرا، اف توبہ۔ اور اس میں ایک ہولناک پہلو یہ ہے کہ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ ہم نے 12 شکایت کی لیکن کبھی کارروائی نہیں ہوئی، اور اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں الزام لگ رہا ہے کہ علاقے کی تھانے کی پولیس وہ اس میں ملوث اس طرح ہے کہ ان کو بھتہ دیا جاتا تھا، اور وہاں جو شخص اس میں ملوث ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری ذمہ داری ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویڈیو اصل میں سامنے آئی، خفیہ ویڈیو سامنے آئی، جس میں ایک فرضی شخص جا کر وہ خریدار بنتا ہے اور جا رہا ہے، اس کی ویڈیو ہے، اور جو شخص اس کی ملاقات کروا رہا ہے کچھ چھوٹی بچیوں سے، کم عمر لڑکیوں سے، وہ ان سے بات کر رہا ہے اور اس میں وہ ویڈیو بناتا ہے۔ جب یہ سامنے آئی اور ہر چینل نے پھر اس کو اٹھایا، تو اس کے بعد پھر کارروائی ہوئی ہے، اور اب CCD نے کارروائی کی ہے۔ مختلف ہوٹلز پر کارروائی کی گئی ہے، وہاں کے مینیجرز کو، دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 15 لوگوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کل اب تک، جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ مزید تفتیش کی جا رہی ہے کہ کیا کوئی نیٹ ورک ہے پورا، یعنی کم از کم 3 ہوٹلز کے تو نام سامنے آئے ہیں، تو کیا کوئی نیٹ ورک ہے، اور کہاں سے ان بچیوں کو لایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، لالچ دیا جاتا ہے پیسے کا، ان کے والدین کو پتہ بھی یا نہیں پتہ، یہ کیا لاوارث ہیں، کون ہیں بچیاں، اس بارے میں بھی تفتیش جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کیا باتیں مزید سامنے آتی ہیں۔ کم سن بچیوں کی خرید و فروخت کا مکروہ دھندا بے نقاب ہوا، اخبار میں بھی ابھی خبر آ گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے مختلف شہروں سے بچیوں کو اغوا کر کے یا لالچ دے کر شیطانی دھندے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ خفیہ فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور یہ مختلف چینلز نے اس کو چلایا ہے، کئی چینلز پر چلی ہے، اور بہت سے چینلز کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی ہم اس خبر کو سامنے لے کر آئے، ویڈیو سامنے لے کر آئے، اس کے بعد کارروائی ہوئی ہے۔ دھندے میں ملوث کارندے خود ہوٹل بک کرواتے اور خریدار کو یقین دلاتے کہ وہ تھانہ پیر بدائی کو منتھلی دیتے ہیں۔ یہ راولپنڈی کے مقامی علاقے میں اطراف میں قائم متعدد ہوٹلز میں کم بچیوں کے منظم استحصال، شرمناک انکشاف، فرضی گاہک کے ساتھ مختلف ہوٹلوں اور علاقوں میں کارندے ہوٹلوں کے کمرے میں بک کرواتے ہیں، اور بعض ہوٹلز میں لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں۔ کم سن بچیوں کی خرید و فروخت میں ملوث عناصر کی خفیہ فوٹیج حاصل کی گئی۔ اس کے بعد یہ پھر سارا معاملہ جس طرح سے انرتھ ہوا ہے، سب کو پتہ چلا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پھر پولیس بھی حرکت میں آئی ہے اور اس پر کارروائی کی گئی ہے۔ لیکن جس طرح سے یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ علاقے کے لوگ پہلے شکایت کر رہے تھے لیکن کچھ نہیں کیا گیا، اور جو شخص اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی آپ فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، پولیس وغیرہ کوئی چھاپا نہیں مارے گی، میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو لے کر جاؤں گا کمرے تک یا ہوٹل تک یا اس مکان تک، اور واپس بھی لے کر آؤں گا اس جگہ پر، پھر وہ ان کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ سارا کچھ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اور ایک کم لڑکی بھی پھر اس میں نظر آتی ہے۔ یہ سارا کچھ ویڈیو میں ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز دکھانا بھی مناسب نہیں ہے جس میں یہ سب نظر آ رہا ہے۔ اب اسی طرح یہ ABN نیوز چینل ہے، اس نے بھی اس رپورٹ پر یعنی بلیٹن میں شامل کرتے ہوئے بات کی، اور یہ کہتے ہیں جی ABN کی رپورٹ رنگ لے آئی، کم سن بچیوں کے کیس پر CCD کی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوسرا واقعہ جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا، راولپنڈی کے اسپتال کے واش روم میں خواتین کی ویڈیوز بنانے کا انکشاف ہوا، اور درندے کو CCD کے حوالے کیا جائے اور پھر اس کے دوستوں کو بچانے کے لیے بھی بلایا جائے۔ یہ مقدس فاروق امان صاحبہ صحافی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں، یعنی وہ جس طرح CCD کارروائی کرتی ہے کہ جی اس کے دوست آئے تھے، اس کو چھڑوانے آئے تھے،
اور پھر اسی میں دونوں طرف سے فائرنگ ہو گئی اور پھر وہ ملزم ہلاک ہو گیا. تو ابھی رپورٹرز بھی جن کو پتہ ہے کہ آئین، قانون، عدالتی نظام ہے، اس میں پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیکیوشن سے گزرنا چاہیے، نہیں، سیدھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ CCD جو ہے جس طرح سے مقابلے ہو رہے ہیں انہی میں اس کے ساتھ بھی وہی کر دیا جائے کام. تیسری خبر یہ کالج کی ہے، یہ بھی راولپنڈی سے ہی ہے. راولپنڈی کا ایک کالج، مقامی کالج، وہاں کی طالبات نے، بچیوں نے لکھا باقاعدہ کہ جی یہ MPA ہے، حکومتی جماعت کا MPA ہے، اس کے ساتھ وباش لوگ آتے ہیں، اس کو کالج میں مت بلایا جائے. کوئی فنکشنز وغیرہ میں وہ آ رہا ہوگا یا کوئی دباؤ ہوگا کہ جی اس کو ہی بلانا ہے جس طرح سے. تو وہ انتظامیہ کو درخواست دی گئی. بات یہاں تک گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے شکایت پورٹل تک بات چلی گئی ہے. یہ ہمارے ملک کے MPAs کی شہرت ہے، آپ اندازہ لگائیے. اور حکومتی جماعتوں میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن سے خواتین خود کو، یا ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ آتے ہیں جی اوباش پتہ نہیں کیا بن کے آ جاتے ہیں، ان کے عملے کے لوگ آ جاتے ہیں، جو بھی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری بچیاں، کالج کی بچیاں خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی. ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو اب حالات آج کل ہو گئے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ خواتین کے، بچیوں کے، طالبات کے اسکول میں آپ مہمان بھی صرف خواتین کو ہی بلائیں، یہ کرنا شروع کرتے ہیں یہاں جس طرح کے حالات اب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس پر بڑا سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور ابھی بھی دیکھیے کہ CCD کی کارروائی اپنی جگہ، لیکن جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں خواتین کے استحصال کی، وہ سلسلہ رکا نہیں. اب پنجاب میں تو CCD کا ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، کراچی میں بھی آپ دیکھیے کارروائیاں کرنی پڑ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہاں تو اور طرح سے CCD ہی کارروائی کر دیتی ہے. یونیورسٹی روڈ، یہ کراچی کا علاقہ جہاں پر ایک شخص وہ نازیبہ حرکت کر رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور بس بتا نہیں سکتا میں کہ کس طرح سے وہ جو اتنی عجیب اور اتنی ہولناک، کیا کہیں اس کو، بےہودہ حرکت، الفاظ نہیں ملتے. تو ادھر جو لڑکیاں تھیں، خواتین، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بہادری دکھائی ہے، دلیری دکھائی ہے، جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس کی ویڈیو بنا دی. پھر اس کی گاڑی کی بھی ویڈیو بنائی کہ دیکھیں یہ صاحب یہ یہاں پر سڑک پر کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں گاڑی میں، اور ظاہر خواتین کو دیکھ کر ان کی ہراساں کریں ان کو. اور پھر وہ ویڈیو بناتے بناتے اس کی جیسے ہی گاڑی کے پیچھے جاتی ہیں اور اس کی نمبر پلیٹ دکھاتی ہیں گاڑی کی، تو یہ وہاں سے گاڑی لے کر نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو اب یہ جب وائرل ہوئی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ 1 جنوری کو یہ ویڈیو بنائی گئی تھی. ایڈیشنل IG کراچی کے احکامات پر SSP ایسٹ زبیر نذیر شیخ نے واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے SHO مینا ٹاؤن کو فوری گرفتاری کے احکامات دیے. پولیس نے جدید ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کرتے 24 گھنٹوں کے اندر ملزم گرفتار کیا. اس کی اب تصویر بھی لگائی جا رہی ہے، اس کی شناخت بھی پتہ لگ گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جی عوامی مقامات پر غیر اخلاقی حرکات ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. دیکھیے یہ تو ان لڑکیوں نے اس طرح سے بہادری، جرأت دکھا کر یہ ویڈیو بنائی، مگر یہی بات ہے کہ سیف سٹی کیمراز بھی بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ظاہر ہے اس کی بھی مدد لی گئی ہوگی اور اس کو ٹریس کیا، اور نمبر پلیٹ سے بھی اس کو ٹریس کیا گیا ہوگا. پنجاب حکومت صوبے بھر میں ڈور ٹو ڈور سروے کروا رہی ہے، جس کا مقصد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح پنجاب میں شاید مریم کارڈ شروع کرنا ہے. اوکاڑا سے سروے کرنے والے استاد کے مطابق عام لوگ دور کی بات نون لیگ کے اپنے MNAs اور MPAs معلومات دینے سے انکاری ہیں. مجبور سروے کرنے والوں کو خدمات لینا پڑ رہی ہیں، یعنی مجبور سروے کرنے والوں کو اداروں کی خدمات لینا پڑ رہی ہیں. لوگوں کو حکومت اور سروے کرنے والوں پر بھروسہ ہی نہیں ہے، کہیں لوگوں کے ڈیٹا کا غلط استعمال نہ ہو. جو حالات ہیں، ڈیٹا تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. شہزاد پراچا بڑے زبردست صحافی ہیں، یہ جرنلسٹ ہیں، نقطہ پاکستان، ہم نیوز، پاکستان ٹوڈے سے وابستہ، یہ خبر یہ سامنے لے کر آئے ہیں. تو یہاں حال تو یہ ہے کہ خود حکومتوں پر ہی، اداروں پر ہی لوگوں کا اعتبار نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہمارا ڈیٹا حاصل کر کے کیا کیا جائے گا. اور اب یہ اگر اس طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کے بعد آپ دیکھیے 17 سال سے وہ ہے، اور کوئی ایک ایسا نہیں خاندان، ایک ایسی خاتون نہیں ہے، کوئی ایک ایسا فرد نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ جی ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی. یہ لمحہ فکریہ ہے. اب اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بجائے یہ کام کرنے کے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے. چائنا میں یہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس طرح سروے کیے کہ کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے، لوگ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، کسی کو کہاں پر روزگار دیا جا سکتا ہے، وہیں پر ان کو کوئی کچھ مہینے لگا کر اس طرح کی ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دی جائے، کوئی ان کو ہنر سکھا دیا جائے، اور اس کے ذریعے
وہ اپنی غربت سے نکل آئیں. یہ چائنا میں ماڈل تھا. ہر علاقے کی، ہر جگہ کی انہوں نے الگ الگ سروے کروا کر دیکھا کہ یہ لوگ کون سا کام کر سکتے ہیں، جلدی کیا سیکھ سکتے ہیں، کون سا ہنر ہے، اور ان کی پھر مالی اس طرح سے سپورٹ کی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. یہ جی ہر مہینے آپ کو بس فقیر اور بنایا ہوا ہے، بھکاری بنایا ہوا ہے. تو اب پتہ نہیں یہ پنجاب گورنمنٹ الگ سے بیسک انکم سپورٹ پروگرام کا پروگرام یعنی اڈاپٹ کر کے کہ جی کوئی مریم کارڈ بقول شہزاد پراچا صاحب کے وہ شروع کر رہے ہیں. اربوں روپیہ پہلے اس طرح سے جا رہا ہے. تو اس سے تو وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے. تو غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، وہ غربت سے نکل ہی نہیں پا رہا اس سپورٹ سے بھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.